السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان میں بقید حیات رکھا اور ہم رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور نوازشات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادات کو، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کا یہی طریقہ تھا کہ ہر اعمال کو بڑے ہی تشدد کے ساتھ، بڑے ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، صدقات و خیرات ہو یا کوئی بھی عمل ہو۔ لیکن بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے نوجوان، بہت سارے خواتین ایسے بھی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے وہ کچھ نوجوانوں اور کچھ خواتین کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے مرد و خواتین کے تعلق سے بات سننے میں آ رہی ہے کہ لوگوں کے دیکھا دیکھی رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں۔ میں ایک بات پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کے اندر پہلے نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے۔ مسلمان بننے کے لیے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ضروری ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، نماز کے بعد روزہ ہے۔ اگر نماز ہی درست نہیں ہے تو پھر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو انسان لگاتار جان بوجھ کر کے روزہ کو چھوڑ دیتا ہے یا تو مشرک ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے بے شمار بیانات کے اندر سنے ہوں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن بندے اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، جانچنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے رہا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی چیز ہے تو یہ نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے انسان جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ لیکن بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن نماز سے کوسوں دور ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ ان حدیثوں کا اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کا چھوڑنا یقیناً انسان کو کفر کے گڈھے میں دھکیل دیتا ہے اور ایک انسان کافر تک ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان یہ خیال کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں یا یہ خیال ہے ان کا کہ روزہ رکھ کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر نماز چھوڑنے والوں کو مشرک کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب مکمل طور پر رجوع ہو جاؤ، واتقوہ اور اس سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر نماز چھوڑنے والے کو مشرک کہا گیا ہے۔ نماز چھوڑنے والا مشرک ہے، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مشرک ہے۔ آج دن بھر بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرما لے گا، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ایسا سوچنا چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس روزے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پہلی شرط ہے نماز، اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا وہ ہے نماز۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز میں اگر کامیابی ملی، نماز صحیح سالم نکلی تو اس کے بعد سارے اعمال درست نکلیں گے۔ لیکن جس کے نماز کے اندر خرابی نکلی، جو انسان نماز کی پابندی دنیا کے اندر نہیں کرتا ہوگا، دوسرے اور اعمال کرتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ وہ قبول ہو جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔
قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس سے پہلے بھی میں استقبال رمضان کے دروس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں۔ گناہوں کی معافی کے بغیر اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آئندہ کیے جانے والے اعمال کو قبول فرمائے گا تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا وَكَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ تم چاہے راضی سے خرچ کرو یا مجبوری میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم فاسق ہو چکے ہو۔ فاسق کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ جو نڈر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے، جان بوجھ کر کے نمازوں کو چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے غیبت و چغلی کرتا ہے، جان بوجھ کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، جان بوجھ کر کے سود کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے لوگوں کے حق کی حق تلفی کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر کے خطائیں کرتا ہے، گناہیں کرتا ہے، ایسے انسان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور ایک انسان آج رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ انسان بھی فاسق ہے، اور ایسے فاسق انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ آج کا درس خاص طور سے ایسے لوگوں کے لیے ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز سے غافل ہے۔ یقین جان لو آپ کے روزے قیامت کے دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اگرچہ عوام میں، معاشرے میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے دوستوں میں آپ روزے دار کہلائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے روزوں کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بڑے ثواب رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اجر کا خود اپنے ذمے لے لیا ہے اس کے بدلہ دینے کا، کہ جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال کے بدلے فکس ہیں کہ اس عمل کا اتنا بدلہ ہے، اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اس عمل کا اتنا ثواب ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جو رب کی رضا کے خاطر روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے مرضی کے حساب سے بدلہ دے گا۔ لیکن اس وقت بڑا ہی افسوس ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان روزوں کو منہ پہ مار دے گا اور کہہ دے گا کہ تم نے ہماری رضا کے خاطر تو روزہ رکھا ہی نہیں تھا۔ اگر سچے معنی میں، صحیح معنی میں روزہ دار ہوتے تو پہلے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مجھ سے مانگتے اور روزے کے درمیان نیک اعمال کرتے، نماز کی پابندی کرتے، فرض نماز تو دور، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے، تہجد و تراویح کا اہتمام کرتے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے، تسبیح و اذکار کا اہتمام کرتے، ان فونوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی راستے ہوتے اس کو اختیار کرتے، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں کیا، صرف صبح سے لے کر کے شام تک سہ دیے، سمجھ لیا کہ میرا روزہ قابل قبول ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری بھول ہے۔ لہٰذا میں مومن بندوں، مسلمانوں کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے کے خیالات ہمارے ذہن و دماغ میں آ رہے ہیں تو پہلے اس کو نکال لیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ ہوا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پھر روزہ رکھیں۔ دیکھیے اس روزے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ جو روزہ نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور تسبیحات اور تلاوت و تراویح کے ساتھ مزین ہو، وہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے قبول فرماتا ہے اور اس روزے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ بس ان چند باتوں پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں روزہ کو مکمل طور پر اس کے تمام قوانین و ضوابط کے ساتھ مکمل طور پر اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم تمام کے سیئات کو درگزر فرمائے، ہم تمام کے حسنات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔